اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس کی آواز ذرا تھوڑی سی زیادہ کر دیں کہ نیچے چلا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے مشکل کام انسانوں کو اللہ کا بندہ بنانا ہے۔ ایک انسان اللہ کا بندہ کیسے بنے، اپنے مالک کی پہچان کیسے کرے اور زندگی کا ڈھنگ سکھا کر اسے اپنے مالک کی پہچان کروانا، یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ اس کام کو کرنے کے کئی طریقے ہیں کہ ایک انسان کو حقیقی معنوں کے اندر انسان کیسے بنایا جائے اور اس کو اپنے مالک کی پہچان کیسے کروائی جائے۔ ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ مختلف کتابیں لکھ دی جائیں، لٹریچر عام کر دیا جائے، لوگ ان کو پڑھیں اور ان سے فائدہ حاصل کریں۔ ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ تبلیغ کی جائے، تقریر کے ذریعے لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ اللہ کی معرفت کیسے حاصل کرنی ہے اور اللہ کا بندہ کیسے بننا ہے۔ اور ایک طریقہ یہ اس طرح کلاس کا بھی ہے۔ آج کل تو دنیا میں مزید جدید طریقے آ گئے ہیں، آن لائن کلاسز والے، جس کے اندر اب کلاس روم کی بھی باقاعدہ ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں اس بات کے کہ ایک انسان کو اس کے مالک کی پہچان کیسے کروائی جائے، اس کا بندہ کیسے بنایا جائے۔ اس طریقہ تعلیم کے لیے اللہ رب العزت نے سب سے مؤثر ذریعہ جو سمجھا، بلکہ سب سے مؤثر ذریعہ بنایا، وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ہے کہ انبیاء کرام دنیا میں آئیں اور آ کر لوگوں کو اس بات کی پہچان کروائیں کہ تمہارا مالک اور خالق کون ہے، تم نے اس کو راضی کیسے کرنا ہے، اس نے جو تمہیں زندگی گزارنے کے اصول بتائے ہیں وہ یہ اصول ہیں، ان کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو تمہارا اللہ تم سے خوش ہوگا۔ جس وقت ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس کام کو اور بھی کئی لوگوں نے کیا لیکن ان کا کام جو ہے مؤثر نہیں بنا، جتنا کام انبیاء کا مؤثر بنا، دوسرے فلسفی حضرات جو تھے ان کا یہ کام اتنا مؤثر نہیں بنا۔ مثلا ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر جو ہیں اس کے پاس آپ جاتے ہیں، سگریٹ نوشی کے 20 نقصانات آپ کو بتاتا ہے، یہ نقصان بھی ہے، یہ نقصان بھی ہے، یہ نقصان بھی ہے۔ گھنٹوں آپ کو وہ تبلیغ کر سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کی دراز کے اندر ہو سکتا ہے سگریٹ کی ڈبیا پڑی ہوئی ہو۔ اسی طریقے سے ایک آدمی بہترین آرکیٹیکٹ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا اپنا مکان جو ہے وہ اس نہج کا نہ بنا ہو۔ یعنی مختلف لوگوں نے طریقے اپنائے لیکن ان کا طریقہ تبلیغ مؤثر نہ ہوا۔ انبیاء علیہم الرضوان کا طریقہ، انبیاء علیہم السلام کا طریقہ مؤثر کیوں ہوا؟ وہ اس لیے کہ انبیاء کرام نے جو کچھ کہا اس پر عمل کر کے دکھایا۔ جو بات کہی اس بات پر انبیاء علیہم السلام نے عمل کر کے دکھایا، اور اس کام پر اللہ رب العزت نے پھر ان کے اس کام کے اندر برکت ڈالی۔ یہی وجہ بنا کہ لوگوں نے جو کہا اس پر عمل نہیں کیا، انبیاء علیہم السلام نے اس پر عمل کیا، اور یہ طریقہ جو ہے یہ مؤثر بن گیا۔ اللہ اکبر۔ سابقہ انبیاء کرام، ان کی تعلیمات
ان کا بھی مرکز یہی تھا کہ انسانوں کو مالک کی پہچان کروائی جائے، لیکن آج ان کی وہ تعلیمات محفوظ نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کہ ان انبیاء کرام کی نبوت محدود وقت تک کے لیے تھی، محدود علاقے کے لیے تھی، اور ایک مخصوص قوم کے لیے تھی۔ یہی وجہ کہ جس وقت وہ انبیاء کرام دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی وہ تعلیمات کچھ عرصے تک تو برقرار رہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب نئے نبی آئے وہ ان کی تعلیمات جو ہیں وہ پس پش چلی گئیں، لوگوں کو بھول گئیں، اور ان تعلیمات کو محفوظ رکھنے کا اللہ نے وعدہ بھی نہیں کیا تھا، اور اس کی ضرورت بھی میں سمجھتا ہوں پیش نہیں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک نئے نبی آ گئے، نئی شریعت آ گئی، انہوں نے آ کر اپنے طریقے سے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا۔ تو سابقہ انبیاء کرام کی سیرتیں اس لیے محفوظ نہ رہیں کہ ان کے بعد نئے نبی آنے تھے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنا تھا، آخری نبی ہیں، انبیاء کرام کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور ان کے تذکروں کو آج بھی محفوظ رکھا۔ کتنا محفوظ رکھا، یقین مانیے حیرانگی ہوتی ہے جس وقت احادیث کی یا سیرت کی کتابوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ بڑی باتیں تو رہ گئی، بڑی باتیں، انتہائی چھوٹی چھوٹی باتیں انبیاء کرام کی وہ آج بھی محفوظ، ہمارے نبی پاک کی آج بھی محفوظ۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے آپس میں مذاکرے کیا کرتے تھے، یاد کرنے کے لیے مذاکرہ کیا کرتے تھے، تو ان تعلیمات کو دیکھ کر یہودی جو ہیں وہ اعتراض کرتے، طنز کرتے کہ یار اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ بھی نبی بتاتا ہے۔ مثال کے طور پر بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ کیا ہے، وہاں سے فراغت کا طریقہ کیا ہے، نکلنا ہے تو کیسے نکلنا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، یہودیوں نے اعتراض کیا صحابہ کرام پر کہ یار ہم نے سنا ہے کہ تمہارے نبی جو ہیں استنجے کے طریقے بتا رہے ہیں، طنز کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طنز والے جملے کو بطور فخر پیش کر دیا، ہاں ہاں واقعی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ طریقے بتا رہے ہیں۔ یعنی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اور آپ کی سیرت کو اللہ نے اتنا محفوظ رکھا، اتنا محفوظ رکھا، انتہائی نجی معاملات، میاں اور بیوی کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے آج بھی محفوظ ہیں حدیث کی کتابوں کے اندر، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ سابقہ انبیاء کی سیرتوں کے اندر یہ بات نہیں ملتی، اور سابقہ انبیاء کی سیرت جامع تھی بھی نہیں۔ مثال کے طور پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کی شادی نہیں ہوئی۔ بطور خامد ایک عیسائی یہ چاہتا ہو کہ میں بطور خامد اپنے نبی کی سیرت کے مطابق چلوں تو کیا وہ چل سکے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو شادی نہیں ہوئی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بادشاہ نہیں بنے، حکومت نہیں کی۔ آج ایک حکومت کرنے والا بندہ عیسائی ہو، اگر وہ یہ چاہتا ہو کہ میں حکومت اپنے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے مطابق کروں تو اس کے پاس تعلیمات نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فاتح نہیں بنے، ان کی وہ سیرت جو ہے نا ناکافی ہے دنیا کے لیے۔ اور آج عیسائیت کے پاس حکومت چلانے کے سلسلے میں ان کے اپنے انبیاء کرام کی تعلیمات موجود نہیں ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا، میرا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ ان انبیاء کی سیرت جو ہے
انبیاء کے اندر نعوذ باللہ معاذ اللہ کمی تھی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ انبیاء ایک محدود وقت کے لیے، ایک محدود علاقے کے لیے، ایک محدود قوم کے لیے، مخصوص قوم کے لیے تھے۔ جس جس چیز کی ضرورت پیش آئی اللہ رب العزت نے انہیں وہ عطا کر دی۔ باقی رہ گئی بات سارے انبیاء کرام کی بنیادی جو تعلیمات تھیں، اللہ رب العزت نے سارے انبیاء کی بنیادی تعلیمات کو وہ قرآن مجید کے اندر محفوظ کر دی۔ مسئلہ توحید ہر نبی کی دعوت ہے، اللہ نے اسے قرآن مجید میں محفوظ کر دیا۔ آخرت ہر نبی کی دعوت ہے، عقیدہ آخرت پر ایمان ہونا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اللہ نے اسے قرآن مجید کے اندر محفوظ کر دی۔ یعنی سابقہ انبیاء کی جو بنیادی عقائد کی تعلیمات تھیں اللہ نے ان کو محفوظ کر کے خلاصے کے طور پر قرآن مجید میں ذکر کر دیا، لیکن ان کی اپنی شریعتوں کی جو جزئیات تھیں، مثلا طہارت کے طریقے، عبادت کے طریقے، آج ہماری اس امت سے مختلف تھے، آج ان کے وہ طریقے ملتے نہیں۔ کیوں نہیں ملتے؟ اس لیے کہ ان کے بعد انبیاء کا سلسلہ جاری تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان طریقوں کو محفوظ رکھنے کا کوئی ذریعہ بنایا بھی نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی ضرورت پیش آئی۔ اللہ اکبر۔ آج عیسائیت کے پاس جتنی تعلیمات ہیں ان کی جو چھپی ہوئی مل رہی ہیں انجیل مقدس، عیسائی بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جو آخری 3 سالہ دور ہے یہ ساری تعلیمات اس کی ہیں، جبکہ ادھر یہ بات نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد والی زندگی وہ تو محفوظ ہی محفوظ ہے، نبوت سے پہلے والی زندگی جو ہے وہ بھی محفوظ ہے۔ آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی یہ آج ساری محفوظ ہے، ایک ایک واقعہ محفوظ۔ بلکہ شاید آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ نبوت سے پہلے والی زندگی پر مستقل کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور نبوت سے پہلے والی زندگی وہ بھی ہمارے لیے سیرت ہے، اور وہ نبوت سے پہلے والی زندگی کوئی بے معنی نہیں ہے۔ مثلا ایک واقعہ، تفصیل تو آگے جا کے پڑھیں گے، ایک واقعہ ملتا ہے شق صدر والا۔ بچپن کے اندر جب آپ اماں حلیمہ کی رضاعت میں تھے، ان کے گاؤں میں تھے، بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے، تو کیا ہوا؟ فرشتے آئے ہیں اللہ کی طرف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا ہے، اور لٹانے کے بعد آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا ہے، اور اندر سے کوئی چیز نکال کے باہر رکھی ہے، اور جو چیز لے کر آئے تھے اس کو سینہ مبارک کے اندر رکھا ہے، اور پھر سینہ مبارک کو اوپر سے سی دیا ہے۔ یہ واقعہ شق صدر والا یہ انتہائی بچپن کے زمانے کا ہے، سیرت کی کتابوں کے اندر آج بھی محفوظ ہے۔ یہ تو اپنی جگہ پر چل کر آ جائے گا کہ اس کے فوائد جو ہیں وہ کیا ہیں، اور ہمارا اس کا تعلق جو ہے اس کے ساتھ وہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سیرت کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کرام ان کے ساتھ جو ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ ہماری محبت کا دعویٰ ان کے ساتھ کہاں تک سچا ہے؟ کیا واقعی ہم ان کی زندگی کے مطابق چل رہے ہیں، یا صرف زبان کی حد تک ہمارا ان کے ساتھ دعویٰ محبت ہے اور عملی زندگی میں ہم پیچھے ہیں؟ اس کو ہم نے پرکھنا ہے اور جانچنا ہے۔ معاشرتی طور پر انبیاء کرام کی جب سیرت کی بحثیں کی جاتی ہیں تو سیرت کی بحث کے اندر ایک بڑی اہم بحث جو ہے معجزات کی بیان کی جاتی ہے بڑے زور شور سے، اور معجزات یہ انبیاء کی نبوت کی دلیل ہوتی ہیں۔ دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کام پوری دنیا جس کے کرنے سے عاجز ہے، یہ بندہ جو اس کام کو کر رہا ہے یقین کر لو کہ یہ بندہ جو ہے اللہ کا پیغمبر ہے۔ اگر یہ کام اللہ کے پیغمبر کے علاوہ کر سکتا ہے کوئی تو آپ کر کے دکھا دو۔ یہ معجزات کا باب، بحث اس کی اپنی جگہ پر آ جائے گی
یہ معجزات کا باب ایک مستقل باب ہے، اس پر تقریریں ہوتی ہیں، ہمارے سیرت کے پروگرام جتنے ہیں ان میں زور شور کے ساتھ یہ معجزات بیان کیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے اندر یہ تمیز بھی نہیں کی جاتی، جو رتب و یابس ہے وہ سارے کا سارا بیان ہوتا ہے، مستند ہے یا غیر مستند ہے، سارے کا سارا بیان ہوتا ہے۔ لیکن بیان تو ہونا ہے، میرے نبی کی سیرت کا حصہ ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان کی عملی زندگی کا تعلق اس کے ساتھ کیا ہے؟ معجزات کے ساتھ میرے نبی کی سیرت کا حصہ ہیں۔ اب اس کا منفی پہلو جو ایک عام بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ معجزات کی بحث سنی، معجزات کو سن کر ایک بندہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی، یہ تو کوئی مافوق الفطرت ہستی ہیں، یہ تو بڑے اونچے درجے کی ہستی ہیں، اور مجھ جیسا بندہ، مجھ سے تو یہ کام نہیں ہو سکتا، میری تو مجبوریاں ہیں، محلے داری کی مجبوری ہے، برادری کی مجبوری ہے، میں یہ کام کیسے کروں گا؟ تو اس کے لیے بھائیو ضروری ہے کہ معجزات سیرت کا ایک حصہ جو ہیں وہ سمجھ کر بیان کیے جائیں، جبکہ سیرت کو معجزات پر بند نہیں کر دینا چاہیے، ورنہ تو ایک مسلمان کی عملی زندگی جو ہے وہ بیچارہ بالکل فکر مند ہو جاتا ہے کہ میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں کہ چاند کے 2 ٹکڑے میں کر دوں، میرے ہاتھ کی انگلیوں سے نہر کے چشمے جاری ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے لیے محققین جو سیرت نگار ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کے لیے یہ پہلو اختیار کرتے ہیں کہ سیرت مقدسہ کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا ہے۔ وہ رات والی تقریر کا جو خلاصہ تھا کہ سیرت مقدسہ کو، سیرت طیبہ کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑ کر، کیونکہ قرآن مجید متن ہے اور سیرت اور حدیث اس کی شرح ہیں، اور قرآن مجید، ہمارا یہ اہل سنت والجماعت کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن مجید جو ہے حدیث کے بغیر سمجھ آ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے جب سیرت کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑ کر معاشرے تک پہنچایا جائے گا تو لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر بندے کے دل کے اندر یہ شوق پیدا ہوگا کہ سیرت پر چلنے کے تو بڑے فائدے ہیں، اور سیرت پر چلنے کے اتنے درجے ہیں، اتنی نیکیاں ہیں، اور سیرت پر چلنا تو بڑا آسان ہے، لہذا میں بھی سیرت پر چلنا شروع کر دوں۔ اور یقین مانی، ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ نے زندگی دی تو پڑھیں گے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کتنی آسان ہے، آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا کتنا آسان ہے۔ تو بہرحال یہ ابتدائی باتیں جو سیرت کے متعلقہ تھیں وہ میں نے عرض کی۔ اب جس وقت سیرت کی کتاب لکھی جاتی ہو یا سیرت کا کوئی بیان ہو تو اس کے لیے پھر ایک یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس کو شروع کہاں سے کیا جائے۔ بعض سیرت نگاروں نے تو یہ طریقہ اپنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب قوم سے تھے، تو انہوں نے عربوں کی تاریخ جو ہے وہ پہلے بیان کرنی شروع کر دی کہ عرب قوم جو ہے یہ کہاں سے چلی۔ بعض جو تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت یہ مکہ المکرمہ میں ہو رہی ہے، انہوں نے عرب کے محل وقوع کو اور عرب کی جغرافیائی جو ہے نا حیثیت، اس سے سیرت کو شروع کر دیا۔ ہر بندے کا ایک اپنا ذوق ہوتا ہے، ہمارا جو انداز ہوگا اس میں تھوڑا سا ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تھوڑا سا پیچھے لے کے چلیں گے پیدائش سے، اور وہ کہاں سے لے کر چلیں گے؟ ایک بڑا لازمی چیز اور بڑی اہم چیز، کیونکہ آگے سیرت کی جو بحثیں چلنی ہے نا، وہاں جا کر ہمیں تشریح نہ کرنی پڑے، اس کے لیے ہم پہلے جو ہے نا وہ بنیاد بنا کر چلیں گے، اور وہ پہلو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، وہاں سے سیرت کو شروع کیا جائے۔ اور قرآن مجید نے جہاں میرے پیارے محبوب کے تذکرے کیے وہ تو خیر بہت پہلے کے قرآن مجید بتا رہا ہے، آگے تھوڑا سا آ جائے گا، قرآن مجید کی آیات کے حوالے میں نوٹ کروا دوں گا۔ تو قرآن مجید نے بتایا کہ
سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس وقت بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، ایک درسگاہ کی تعمیر کر رہے ہیں، تو اس درسگاہ کی تعمیر کے بعد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اس درسگاہ کے لیے اللہ سے ایک مدرس مانگ رہے ہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، تو تھوڑا سا اس کو ٹچ دیں گے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے تذکرے کے ساتھ۔ قرآن مجید نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، اللہ حکم دے رہے ہیں واتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ تو یہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی شخصیت اتنی اہم اور جامع ہے کہ اس وقت دنیا کے نقشے پر جو تین بڑی قومیں ہیں، مسلمان اور یہودی اور عیسائی، یہ تینوں کے تینوں اپنا مرکز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے، بڑی اہم شخصیت ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تھوڑا سا تذکرہ تاکہ پتہ چل جائے۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جس علاقے کے اندر ان کی پیدائش ہوئی، بابل کا علاقہ، سیرت کی کتابوں کے اندر تو لکھا ہوا ہے، آج کل کے موجودہ نقشے کے مطابق میرا خیال ہے عراق کے اندر موجودہ جو ہے نا بابل موجودہ عراق کے اندر ہے۔ اور یہ یاد رکھیں جب بھی پرانی بحث کے اندر کسی ملک کا تذکرہ آئے گا نا، تو اس ملک کے تذکرے کے اندر ضروری نہیں ہوگا کہ وہ ملک دنیا کے نقشے پر آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ اس وقت تو دنیا کے نقشے پر دو سپر پاوریں تھیں نا، ایران اور روم، فارس اور روم، جبکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کے نقشے بدل گئے، وہ جو صوبے تھے وہ ملک بن گئے۔ تو اس لیے کہ جب ممالک کا تذکرہ ہوگا تو ضروری نہیں کہ اس وقت کا جو علاقہ جس ملک کے اندر بتایا جائے ضروری نہیں کہ آج بھی اسی کے اندر ہو۔ بہرحال بابل شہر کے اندر حضرت کی پیدائش ہوئی ہے، اور بابل شہر جو ہے یہ اس وقت ایک بہت بڑی تہذیب کا مرکز تھا، اور وہاں بتوں کی بھی عبادت ہو رہی، وہاں ستاروں کی بھی عبادت ہو رہی ہے، وہاں چاند اور سورج کی بھی عبادت ہو رہی۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جس گھرانے کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، اس گھرانے کے اندر بتوں کی عبادت تو ہو ہی رہی ہے، لیکن ایک دوسرے عام لوگوں سے بڑھ کر وہ گھرانہ جو ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد کا گھرانہ، وہ صرف بتوں کی عبادت کرنے والا نہیں ہے، بلکہ بت گر بھی ہیں، بت فروش بھی ہیں، بت ساز بھی ہیں، بتوں کو بنا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بتوں کو بناتے ہیں، بتوں کو پھر بیچتے ہیں اور بتوں کو سپلائی کرتے ہیں اور بتوں کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس گھرانے کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی پیدائش اللہ رب العزت نے لکھی تھی۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ رب العزت نے اور خصوصیات میں ایک بڑی خصوصیت یہ دی تھی کہ بچپن سے ہی اللہ رب العزت نے انہیں بڑی عظیم سمجھ دی تھی، بچے ہو کر بڑی سمجھدارانہ باتیں کیا کرتے۔ قرآن مجید نے اشارہ کیا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، اللہ نے نبوت ملنے سے پہلے بہت عرصہ پہلے اللہ نے ان کو فہم سلیم عطا کر دیا، بہت بڑی سمجھ اللہ نے عطا کر دی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ دو بیٹے جو ہیں ان کا تذکرہ وہ ملتا ہے، ایک بیٹے دو بیویاں پہلے، ایک اماں جان حضرت سارہ اور دوسری اماں جان حضرت ہاجرہ۔ پہلے حضرت سارہ کے ساتھ شادی ہوئی، کوئی اولاد نہیں ہے، پھر حضرت اماں ہاجرہ کے ساتھ شادی ہوئی، ان سے پھر اولاد ہوئی، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان سے پیدا ہوئے۔ تو یہ آگے جا کر یہود قوم کا جب تذکرہ آئے گا نا، تو یہ باتیں جو ہے نا آج جو ہو رہی ہیں یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی، تو وہاں جا کر یہ بحث بڑی آسان ہو جائے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ دو بیویاں ہیں، اماں جان حضرت سارہ اور اماں جان حضرت ہاجرہ۔ اب مختصر کروں چونکہ مقصودی بات کرنی ہے، اماں جان حضرت سارہ کو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے وہاں پیچھے فلسطین اور شام کے جو علاقے تھے
ان کو وہیں رکھا ہے، اور اماں جان حضرت ہاجرہ کو ان کے امتحان مقصود تھا اللہ کو، حضرت ابراہیم نے انہیں لا کر موجودہ جہاں بیت اللہ ہے اس جگہ پر لا کر انہیں رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ یاد رکھیں، اس وقت بھی ہندوستان کے اندر بھی بعض شخصیات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی نبی ہیں، مثلا گوتم بدھ کے بارے میں کہا جاتا ہے، یا اور بھی ہندو تہذیب کے اندر کئی بندوں کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، انبیاء جتنے انبیاء کا تذکرہ قرآن مجید میں ہمیں محفوظ ملتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، ان سارے انبیاء کے اندر جو ایک چیز مشترک تھی، کامن چیز، وہ تھی مسئلہ توحید۔ آج اگر کسی شخصیت کے بارے میں ہمیں واضح نہیں ہو رہا کہ یہ اللہ کے نبی تھے یا نبی نہیں تھے، ہم اس کی تعلیمات کو دیکھیں۔ اگر ان کی تعلیمات کے اندر بنیادی چیز مسئلہ توحید والی ہے تو پھر جو ہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ ان شخصیات کا میں ذکر کر رہا ہوں جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی بات نہیں۔ اگر ان کی تعلیم کے اندر توحید والا پہلو غالب ہے تو پھر مانا جا سکتا ہے وہ اللہ کے نبی ہوں، اور اگر یہ توحید والا پہلو غالب نہیں تو پھر یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں وہ اللہ کے نبی۔ قرآن مجید نے سورۃ الانبیاء کے اندر اس کی وضاحت کر دی کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سب کی مشترکہ دعوت وہ مسئلہ توحید۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ مشترکہ دعوت یہ مسئلہ توحید۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی دوسری بیوی اور ان کے چھوٹے سے بچے حضرت اسماعیل کو یہاں بیت اللہ والی جگہ پر ٹھہرا دیے۔ پھر آگے تاریخی روایات ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے ہیں، وقتاً فوقتاً چکر لگے ہیں لیکن مستقل نہیں ٹھہرے۔ مثلا بخاری شریف کی حدیث سے اس بات کا تذکرہ قرآن مجید سے اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، کچھ سنبھلے، اس وقت ان کی قربانی کے وقت حضرت ابراہیم جو ہے وہ یہاں پر تشریف لائے۔ پھر اس کے بعد جب جوان ہوئے ہیں، بخاری کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس وقت جو ہے پھر آئے ہیں۔ وہ آپ نے علماء سے سنا ہوا ہے یہ واقعہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ آب زمزم کا جو چشمہ ہے، پھر پانی کو دیکھ کر قبیلہ جرم کے لوگ جو ہے وہ آ گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی اور حضرت اماں ہاجرہ کی جو اصل زبان تھی وہ عبرانی زبان تھی۔ عبرانی زبان، یہ عربی زبان جو ہے یہ جرم قبیلہ کے لوگ جو تھے ان کی زبان عربی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج عبرانی زبان دنیا میں تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ آج اسرائیل کے اندر اس مردہ زبان کو زندہ کر دیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے 12 کے 14 بندے عبرانی زبان کو جاننے والے دنیا میں موجود تھے۔ انہوں نے اسرائیل میں بلا کر ان سے اس زبان کی ترویج کروائی ہے۔ آج ان کے سکولوں کے اندر عبرانی زبان پڑھائی جا رہی ہے۔ آج ان کی یونیورسٹیوں میں باقاعدہ جو ہے اس کے شعبے ہیں اور عبرانی زبان کو بڑی ترجیح دی جا رہی۔ مردہ زبان کو انہوں نے زندہ کر دیا، اور آج ہمارا عربی کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے یہ آج ہم خود سوچ لیں۔ حالانکہ میرے مرشد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العرب لثلاث، فرمایا عربی کے ساتھ محبت کرو 3 وجہ سے۔ اس وجہ سے کہ عربی قرآن کی زبان، عربی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، اور فرمایا کہ لسان اہل الجنہ، عربی جو ہے یہ جنتی لوگوں کی زبان ہو۔ تو عبرانی زبان ان کی تھی۔ جرم کے قبیلہ کے لوگوں نے جب دیکھا پانی ہے، سبزہ ہے، پرندے چہچہا رہے ہیں، انہوں نے آ کر اجازت طلب کی اور ادھر ٹھہر گئے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی شادی پھر اسی قبیلہ کی ایک لڑکی کے ساتھ ہو گئی۔ بخاری میں اس کا تذکرہ ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام شادی کے بعد تشریف لائے، دستک دی دروازے پر، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہیں ہیں،
وہ جو بہو تھی اس کے ساتھ کچھ گفتگو ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی فہم و فراست سے یا اللہ کے حکم سے، چونکہ انبیاء کی فراست بڑی دور کی فراست ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کے بارے میں فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ انبیاء کی فراست تو بہت اونچی فراست، یا اپنی فراست سے حضرت ابراہیم نے سمجھا یا اللہ کے حکم سے یہ سمجھا کہ یہ جو اسماعیل کی بیوی ہے، یہ جو اللہ سے میں نے اس بیت اللہ کے لیے مدرس مانگنا ہے، وہ جو میری نسل سے سارے انبیاء کے سردار نے پیدا ہونا ہے، اس کے لیے یہ جو میری بہو ہے یہ اس کے قابل نہیں ہے۔ انہوں نے پیغام کیا دیا کہ جب آپ کے خامد آئیں تو آپ انہیں کہہ دینا کہ اپنی چوکھٹ بدل لیں۔ جس وقت وہ واپس آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو بتایا انہوں نے کہ ایک بابا جی تشریف لائے تھے، تھوڑی دیر گفتگو ہوئی ہے اور انہوں نے پیغام دیا ہے کہ بیٹے سے کہنا کہ چوکھٹ بدل لیں۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، وہ میرے ابا جی تھے اور وہ بتا گئے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے کے فارغ کر دوں، تو لہذا میری طرف سے تم فارغ، طلاق دے دی۔ دوسری لڑکی جو تھی اس کے ساتھ نکاح کر لی، دوسری لڑکی کے ساتھ نکاح ہوا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد تشریف لائے، گفتگو ہوئی، اب دیکھ لیا کہ یہ بہو واقعی اس قابل ہے کہ اس کی نسل سے وہ نبی آخر الزمان پیدا ہو سکے۔ فرمایا کہ میرے بیٹے سے کہنا کہ اپنی چوکھٹ کو برقرار رکھے۔ تو یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یہ ان کے تذکرے کی ان کی دو بیویاں، اور ان کے پھر آگے بیٹے تو شاید زیادہ، لیکن قرآن مجید نے جن بیٹوں کا ذکر کیا وہ صرف دو ہیں۔ نمبر ایک حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام، اور نمبر دو سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ ایک سیدنا اسحاق علیہ السلام اور دوسرے سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی، اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو آگے بیٹے تھے ان کا نام یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کا ایک دوسرا نام وہ اسرائیل ہے۔ کیا نام؟ اسرائیل۔ یہ کن کا نام ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کا تذکرہ آگے قرآن مجید میں موجود۔ وہ یاد ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا رأیت 11 کوکبا، ابا جی میں نے خواب کے اندر 11 ستارے دیکھے ہیں۔ تو وہ 11 ستارے کون تھے؟ حضرت کے بھائی تھے نا، حضرت یوسف 12ویں ہو گئے۔ تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے؟ 12 بیٹے، اور یہ 12 بیٹے جو ہیں نا یہ اولاد یعقوب علیہ السلام کی، اور قرآن مجید نے ان کے لیے لفظ استعمال کیا ہے یا بنی اسرائیل۔ ابھی میں نے بتایا اسرائیل کن کا لقب؟ یعقوب علیہ السلام کا۔ تو یا بنی اسرائیل کا معنی اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اب یہ باتیں یاد رکھنی ہیں آپ نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے؟ 12 بیٹے، اور یہ 12 بیٹے جو ہیں آگے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے ہیں۔ صحیح تعداد تو اللہ جانتے ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے تقریباً 4000 کے قریب انبیاء کرام یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہوئے ہیں۔ 4000 انبیاء بنی اسرائیل یہ کن کی نسل سے ہوئے ہیں؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کوئی نبی نہیں ہوئی، صرف ایک نبی ہوئے، اور وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر 4000 جن کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، جن کے اندر حضرت داؤد، حضرت سلیمان، یہ انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ چلتے چلتے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہ آ کے ختم ہو جائے۔ اور یہ سارے اولاد کس کی ہیں؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی۔ اچھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے صرف ایک نبی پیدا ہوئے،
اور وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں یہ تذکرہ آئے گا جب ہم رسول اللہ کی سیرت شروع کریں گے نا آگے چل کر، تو یہ بات وہاں میں اشارہ کر دوں گا کہ یہودی جو تھے نا، قرآن مجید نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اے میرے محبوب، یہ اہل کتاب آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ساری نشانی یا مفسرین نے ایک نقطہ لکھا، ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ بھی تو لکھا جا سکتا تھا ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے باپ کو پہچانتے ہیں۔ باپ کے بارے میں بھول لگ سکتی ہے، بعض اوقات لگ جاتی ہے۔ بالکل ہی چھوٹا 2-4 دن کا بچہ جس وقت وہ کسی بہن کو یا بھائی کو دے دیا جاتا ہے اور بڑے ہو کر اسے بتایا ہی نہیں جاتا، وہ بہن یا بھائی لے کر دوسرے شہر میں چلے جائیں، اب اس بچے نے تو یہی سمجھنا یہ میرا باپ ہے، بھول لگ گئی نا۔ اس کے برعکس نہیں ہے، بیٹے کے بارے میں کبھی بھول نہیں لگتی۔ اس لیے فرمایا اے میرے محبوب، آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ دوسری ایک وجہ یہ بھی لکھی کہ باپ کی بیٹے کے پورے جسم پر نظر ہوتی ہے۔ بچپن کے ایام میں باپ نے بیٹے کے پورے جسم کو دیکھا ہوتا ہے، اس کے برعکس نہیں ہے۔ باپ بھول نہیں سکتا، بیٹا جو ہے یہ بھول سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا ایسے آپ کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اچھا، پہچان لیا تو ماننا کیوں نہیں؟ قرآن نے فرمایا بغیم بینہم، ضد ہو گئی تھی۔ ضد کیا ہوئی تھی؟ جس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلا نا جی انبیاء کا، چلتے آئے، اب انہوں نے بنی اسرائیل نے یہ سمجھ لیا کہ یہ نبوت جو ہے یہ ہماری وراثت ہے۔ نبوت کیا ہے؟ ہماری وراثت ہے۔ اور جس نبی کا ہم تذکرہ اپنی کتابوں میں پڑھ رہے ہیں کہ وہ نبی آخر الزمان، جنہوں نے سارے انبیاء کا امام بننا ہے، جنہوں نے ساری کائنات کے انسانوں کا سردار بننا ہے، انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ نبوت ہماری وراثت میں ہے اور وہ نبی آخر الزمان بھی ہمارے اندر تشریف لائیں گے۔ لیکن کیا ہوا؟ جس وقت وہ نبی آخر الزمان تشریف لے آئے، کس نسل سے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے۔ اب انہیں تکلیف ہو گئی کہ نبوت تو ادھر آنی تھی، یہ ادھر کیسے چلے گی؟ یہ تکلیف ان کو ہو گئی، وگرنہ پہچانتے تھے ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، آپ کے صحابہ پاک کی یہ ساری نشانیاں تورات، انجیل اور زبور کے اندر موجود ہیں۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ سلسلہ ہم نے چلایا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سے۔ یاد کرنے والی بات جو آج کے سبق میں، ان کے 2 بیٹے حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق کی نسل سے تقریباً 4000 کے قریب انبیاء کرام کا سلسلہ، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے صرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں نہیں آئے، لیکن آپ کی آمد سے پہلے آپ کے تذکرے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ مشہور آیت عالم ارواح میں تذکرے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں، یہ یاد رکھیے، عالم بھی یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ عالم گن لیجئے کہ کتنے جہان ہیں۔ ایک عالم ارواح ہے، دوسرا عالم بطن ہے، تیسرا عالم دنیا ہے، چوتھا عالم برزخ ہے، اور 5واں عالم آخرت ہے۔ پہلا میں نے بتایا عالم ارواح، جتنے انسانوں نے ابھی دنیا میں آنا ہے ان کی روحیں اس وقت کدھر ہیں؟ عالم ارواح میں۔ ادھر سے جب روح نکلتی ہے تو وہ کدھر پہنچتی ہے؟ ماں کے پیٹ میں، یہ دوسرا جہان۔ ادھر سے جب وہ بچہ بن کے نکلتا ہے تو وہ تیسرے جہان میں آ جاتا ہے، عالم دنیا میں۔ پھر جس وقت عالم دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو پھر وہ چلا جاتا ہے چوتھے جہان میں۔ وہ کون سا جہان؟ عالم برزخ۔ اور جس وقت عالم برزخ سے آگے جائے گا تو وہ 5واں اور آخری جہان ہوگا، اور وہ ہے عالم آخرت۔ یہ 5 جہان۔
تو جس وقت کوئی انسان بھی نہیں ابھی دنیا میں آیا تھا، عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے سارے انبیاء سے اس بات کا وعدہ لیا تھا کہ جس وقت میں تمہیں نبوت اور رسالت دے دوں، کتاب دے دوں، تو تمہاری نبوت اور رسالت کے زمانے میں میرے وہ عظیم الشان نبی آ جائیں، تم نے اپنے نبوت کے کام کو ایک طرف رکھ دینا ہے۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے میرے پیارے محبوب پر، میرے نبی آخر الزمان پر ایمان بھی لے آنا ہے، اپنی نبوت چھوڑ کے اس کا امتی بن جانا ہے۔ وَلَتَنْصُرُنَّ، اور وہ میرا نبی جہاں بھی مشرکین و کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے جائے، تم نے اس کی مدد اور نصرت کرنی۔ عالم ارواح میں تذکرے ہو رہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کی آیت الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، نامہ پارہ ہے، سورۃ الاعراف ہے، آیت نمبر 157 ہے۔ اللہ اکبر۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ نبی آخر الزمان جن کے تذکرے میں اللہ نے تورات اور انجیل کے اندر کر دیے، یتبعون، یہ ایمان والے لوگ جو ہیں اس نبی کی پیروی کریں گے، اس کے پیچھے چلیں۔ تو قرآن مجید نے ہی بتا دیا کہ نبی آخر الزمان کے تذکرے تورات کے اندر اور انجیل کے اندر۔ ایک آیت ابھی پہلے میں نے پڑھی تھی، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام والی، پہلا پارہ سورۃ البقرہ، آیت نمبر 129، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، ایسے ہی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کا تذکرہ سورۃ صف ہے، 28واں پارہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت اپنی قوم کی طرف آئے، انہوں نے آ کر بتایا کہ میرے ذمے اللہ نے 2 کام لگائے۔ ایک کام تو یہ ہے، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری خیر خواہی کے لیے، تمہاری بہتری کے لیے آیا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور دوسرا میرے ذمے جو کام لگایا گیا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میرے بعد ایک ایسے نبی آنے والے ہیں، میں ان کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، جن کا نام نامی اس میں گرامی ہوگا احمد۔ تو یہ قرآن مجید بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے آپ کی آمد سے پہلے جو ہیں وہ پائے جا رہے ہیں۔ یہ جو آیت ابھی میں نے پڑھی نا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہاں ایک واقعہ لکھا ہے، چونکہ موضوع کی مناسبت سے ہے۔ ایک دودھ بیچنے والا گوالا مکے آیا کرتا تھا، اور مکے آ کر دودھ بیچتا تھا۔ جس وقت ایک دن دودھ بیچنے سے فارغ ہوا تو اس کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ چلو آج اس نبی سے بھی مل لیں جس کے تذکرے ہو رہے ہیں اور جسے لوگ اللہ کا نبی بتا رہے ہیں، آج ان سے بھی مل لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ وہ جا رہے ہیں۔ یہ گوالا دودھ بیچنے والا ابھی مسلمان نہیں ہوا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یاروں کے ساتھ چلتا ہوا دیکھا نا، تو یہ بھی پیچھے پیچھے ہو لیا کہ کوئی خاص بات تو میں کیا کر سکتا ہوں، چلو کچھ لمحات ان کے ساتھ میں گزارتا ہوں۔ چل رہے ہیں، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر یہودیوں کے ایک محلے سے ہو رہا، یہودیوں کی ایک گلی سے۔ ایک گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، دیکھا کہ وہ گھر جو ہے یہودی عالم کا ہے، یہودی عالم کا گھر ہے، اور اس کا بچہ جو ہے وہ چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، جان کنی کے عالم میں، آخری اس کی سانسیں ہیں۔ اس کا باپ یہودی عالم وہ تورات کو لے کر اس کے سرانے بیٹھا ہوا ہے اور وہ پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ سے سوال کیا کہ جس کتاب کو تم پڑھ رہے ہو، اس کتاب کے اندر میرے تذکرے موجود ہیں کہ نہیں؟ میری پیدائش کا ذکر موجود ہے کہ نہیں؟ میری ہجرت گاہ کا تذکرہ اس کتاب کے اندر موجود ہے کہ نہیں؟ یہ ساری باتیں، اللہ اکبر،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عالم سے پوچھی، مدینہ شریف کا واقعہ، تو جس وقت اس سے پوچھی تو اس نے زبان سے تو جواب نہیں دیا، اس نے یوں نفی میں ساری لایا۔ اس کتاب کے اندر اس کے تذکرے، آپ کے تذکرے، آپ کی پیدائش کے، آپ کی ہجرت گاہ کے، آپ کی صفات کے تذکرے اس کتاب میں موجود نہیں۔ وہ بچہ جو جان کنی کے عالم میں ہے، زندگی کی آخری سانسیں اس کی چل رہی ہیں، یوں اس نے پیچھے مڑ کر جب باپ کی طرف دیکھا کہ باپ نے جواب نہیں دیا، کیا کہہ رہا ہے، تو دیکھا کہ باپ نفی میں سر ہلا رہا ہے۔ وہ بچہ بول کے کہنے لگا، کذب ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے، میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ جو کتاب اس کے ہاتھ کے اندر ہے، اس کے اندر آپ کے تذکرے موجود ہیں۔ یہ جو کتاب اس کے ہاتھ کے اندر ہے، اس میں آپ کی پیدائش گاہ کا تذکرہ موجود ہے، آپ کی ہجرت گاہ کا تذکرہ موجود ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا کہنا تھا کہ اس بچے کی جان آفرین کے سپرد۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی تجہیز و تکفین ہم کریں گے، یہ بچہ اسلام پر فوت ہو، میری نبوت اور رسالت کا اس نے اقرار کر لی۔ ایسے ہی ایک اور واقعہ علامہ ابن کثیر نے اسی آیت کے تحت ایک اور واقعہ لکھے، فرماتے ہیں ایک بندے کی ڈیوٹی لگی، جبیر ابن مطعم کا نام لکھا ہوا ہے نا، ہشام ابن عباس کی تبلیغ کے لیے ان کی ڈیوٹی لگی شاہ روم کے پاس۔ روم ابھی میں نے بتایا سپر پاور، اس کے پاس تبلیغ کے لیے جانا ہے۔ جانے والے ہیں ہشام ابن عاص اور ان کے ایک ساتھی ہیں۔ روم کے بادشاہ کا درمیان میں دمشق ایک صوبہ تھا روم کی سلطنت کا، یہاں کے جس وقت وہ گورنر سے ملے تو اسے بتایا کہ ہم نے آگے جانا ہے۔ گورنر نے اپنا بندہ بھیجا کہ جاؤ ان سے جا کر مذاکرات کرو، کیا مقصد ہے؟ یہ فرماتے ہیں ہم نے اسے اپنا مقصد نہیں بتایا، ہم نے کہا کہ گورنر سے کہو بات خود کرنی ہے تو کر لے، نہیں کرنی تو پھر ہمیں بھی تیرے سے کوئی غرض نہیں۔ اس نے بلا لیا، بلا کر اس نے کہا جی بتاؤ، کہا ہم آپ کے بادشاہ کے پاس جانا چاہتے ہیں، ہمارے لیے رہبر کا انتظام کرو۔ لمبا قصہ ہے، بہرحال رہبر کا انتظام ہو گیا۔ جس وقت یہ شاہ روم کے پاس پہنچتے ہیں، دونوں حضرات وہاں جا کر اپنی تبلیغ کرتے ہیں۔ پہلا نعرہ جو لگایا، سیرت کی کتابوں میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھ رہے ہیں، پہلا نعرہ جو اس کے دربار میں جا کے لگایا نا، وہ نعرہ یہ تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ نعرہ لگا۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس کے محل میں زلزلہ برپا ہو گیا، فکر مند ہو گیا وہ۔ اس نے پوچھا اپنے گھروں میں بھی یہ نعرہ لگاتے ہو؟ کہا ہاں ہم اپنے گھروں میں بھی لگاتے ہیں۔ کہا اچھا تمہارے گھروں کی بھی یہی صورتحال ہوتی ہے؟ فرمایا کہ نہیں، ہمارے گھروں کی تو یہ صورتحال نہیں، یہاں چونکہ کفر کا دورہ ہے، اس لیے اللہ کے نام بلند کرنے سے یہ تمہارا محل جو ہے یہ بھی اس نعرے کا جواب دے رہا۔ اللہ اکبر۔ تو فرماتے ہیں کہ بادشاہ کو ہم نے دعوت پیش کی، بادشاہ نے کہا کہ اگر میں نہیں مانوں گا، انہوں نے کہا نہیں مانو گے تو ان قریب ہم آ جائیں گے۔ بادشاہ نے ٹھہرا دیا، کہا کہ ان کو مہمان خانے میں ٹھہرا دیا۔ 3 دن تک کہتے ہیں کہ ہم اس کے مہمان خانے میں رہے۔ آخری رات بادشاہ ہمارے پاس آ گیا، ہمارے پاس آیا، ہمیں مہمان خانے سے اس نے اٹھایا اور اٹھا کر کہنے لگا چلو میرے ساتھ لے کر ایک جگہ میں پہنچا۔ بڑی سونے کی وہ جو ہے نا جگہ، مکان ٹائپ کوئی بنا ہوا تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں تھیں۔ کہتے ہیں کہ ایک کھڑکی کا اس نے دروازہ کھولا، اندر سے ایک تصویر نکالی، بڑی خوبصورت تصویر ہے، بال بڑے خوبصورت ہیں، رنگ گندم گوں ہے۔ کہنے لگا پہچانتے ہو اس تصویر کو؟ ہم نے کہا نہیں پہچانتے۔ کہنے لگا یہ سیدنا آدم صفی اللہ کی تصویر۔ دوسرا دروازہ کھولا، وہاں بھی ایک بڑی خوبصورت تصویر۔ پوچھا جانتے ہو کس کی ہے؟ کہا نہیں جانتے۔ کہا یہ حضرت نوح علیہ السلام کی تصویر ہے۔ پھر تیسرا دروازہ کھولا، کہا کہ ایک تصویر اور نکال لی،
پوچھا کہ اس کو جانتے ہو یہ کس کی تصویر ہے؟ کہتے ہیں وہ تصویر پہلے دونوں تصویروں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ ہم نے کہا نہیں جانتے۔ کہنے لگا کہ یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی تصویر ہے۔ پھر چوتھا دروازہ کھولا، وہ تصویر تو پچھلی ساری تصویروں سے خوبصورت تھی۔ پوچھا اس کو پہچانتے ہو؟ ہم تو اس تصویر کو دیکھتے ہی جھومنے لگے۔ ہم نے کہا یہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر، ہمارے آقا کی تصویر ہے۔ اچھا، اگلے دروازے کھولتا گیا اور انبیاء کرام کی تصویریں بھی دکھاتا گیا۔ ہم نے کہا ہم نہیں پہچانتے۔ کہنے لگا یہ تصویر جو ہے جان بوجھ کے، یہ آخر پر تھی، جان بوجھ کے تمہارا امتحان لینے کے لیے میں نے اس کو پہلے چوتھے نمبر پہ کیا ہے۔ اب مجھے پتہ چل گیا کہ واقعی تم جس نبی کے پیروکار ہو تمہارا نبی سچا ہے۔ کاش کہ میں اس نبی کے پاس ہوتا، میں تمہاری قوم کے کسی کمی بندے کا غلام بن جاتا اور وہ مجھے غلامی جو ہے وہ پسند۔ کہتے ہیں ہم نے پوچھا یہ تصویریں تم نے کہاں سے لی ہیں؟ یہ تصویریں تمہارے پاس کیسے آئی ہیں؟ کہنے لگے کہ یہ تصویریں جو ہیں اللہ رب العزت نے بدریہ جبریل جو ہے وہ بھیجی تھیں ان کے اپنے گمان کے مطابق، تو یہ تصویریں نقل در نقل چلتی ہوئیں میرے پاس پہنچی۔ اب یہ تحریر جو ہے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی، جہاں ایک طرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی نشاندہی کر رہی ہے، وہاں اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ سابقہ کتابوں کے اندر، سابقہ صحیفوں کے اندر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے جو ہیں وہ موجود ہیں، عالم ارواح میں بھی موجود، پھر عالم دنیا میں بھی موجود۔ قیامت قائم ہو جائے گی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے باقی رہیں گے۔ قیامت قائم ہو جائے گی، میدان حشر قائم ہو جائے گا، وہاں بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے وہ موجود ہو۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہی تھا کہ ایک سیرت کیا چیز ہوتی ہے کہ دنیا میں چلنے پھرنے کے ڈھنگ اور طریقے، اور اصل بات اللہ کی پہچان، اور اللہ کی پہچان یہ انبیاء کرام نے جس طریقے سے کروائی اس طریقے سے کسی اور نے یہ پہچان نہیں کروائی۔ اس لیے سابقہ انبیاء کی سیرتیں محفوظ نہیں، کیونکہ ان کی نبوت عارضی تھی، ان کی رسالت محدود وقت کے لیے، محدود قوموں کے لیے تھی، اس لیے ان کی سیرتیں محفوظ نہیں رہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ نے اس لیے محفوظ رکھا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی نہیں آنا تھا، اللہ نے اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ رکھا۔ دوسری بات کہ ہم نے سیرت کا آغاز کہاں سے کیا؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی سیرت سے، ان کی شخصیت سے کیا کہ ان کے دو بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے جو آگے نبی بنے ان کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے؟ 12 بیٹے، اور انہی سے بنی اسرائیل چلے، اور یہ یہودیوں کے 12 قبیلے یہ سارے انہی سے چلے، اور تقریباً 4000 کے قریب انبیاء کرام یہ سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے چلے، اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے چلنے والے صرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر سا وہ شجرہ جس کے لیے 4 پیڑھیاں 4 پشتے جاننا وہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تو وہ انشاءاللہ وائٹ بورڈ پر لکھ دیا جائے گا، اور اس سے آگے جو ہے وہ آپ کی سیرت کا تذکرہ چلے گا۔ کل کہا تھا کہ نیچے وہ LED کا انتظام ہوگا، لیکن سیدنا علی المرتضیٰ کا فرمان عرفت ربی بفسخ العزائم، کہ میں نے اپنے رب کی پہچان ہی اسی بات سے کی ہے۔ آپ احباب میں سے اگر کسی کا یہ شعبہ ہو وہ LED لگانے کا یا کیمروں والا، یا آپ کے کسی دوست کا یہ شعبہ ہو تو آپ رہنمائی کریں، سامان تقریباً سارا موجود ہے، صرف اس کو جو ہے نا وہ سیٹ کرنا ہے۔ جتنے آپ حضرات بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، نیچے ہماری بہنیں کل بھی کافی تعداد میں تھیں اور امید ہے آج بھی کافی تعداد میں ہوں گی، تو اس لیے یہ ذرا آج بھی اس کا کام اسی لیے چھوڑا
کہ وہ کیمرے کا نظام نہیں تھا، تو دعا بھی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ جتنی کمیاں بیشیاں اس پروگرام میں رہ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے اسباب سے اور غیب کے خزانوں سے اللہ اس کی بہتر سے بہتر صورت پیدا کرے۔ تو یہ پروگرام ہماری جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، ان کا یہ پروگرام بنا تھا کہ ہمارا ایک ایسا کورس ہونا چاہیے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ جو ہے اس کی سیر کرائی جائے، تاکہ ایک عام مسلمان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور آپ کی زندگی سے بہرہ مند ہو اور زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کی توفیق دے، اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق دے۔ ہمارے اس سیرت کے اندر دو پہلو نمایاں ہوں گے۔ ایک پہلو تو ہوگا کہ سیرت بزبان قرآن مجید ہوگی، یہ پہلو نمایاں ہوگا، اور دوسرا پہلو جو نمایاں ہوگا اس کے اندر وہ ہوگا کہ سیرت سے ہمیں سبق کیا مل رہا۔ روایتی انداز نہیں کہ صرف تاریخیں بتائی جائیں، بدر ہے، بدر کے میدان میں یہ معاملہ ہوا، یہ معاملہ ہوا، تو یہ روایتی نہیں، بدر سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، تو آپ کی سیرت بھی بیان کی جائے اور اس سے جو ملنے والے سبق ہیں ان کو بھی بیان کیا جائے۔ یہ دونوں پہلو ہمارے پروگرام میں غالب ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق دیں۔ یاد رہے تو میرے گلے کے لیے ضرور دعا کیجیے گا، گلے کی پریشانی بنی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سارے بیماروں کو بھی صحت دے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی تندرستی اور صحت دے۔